کتنے ملحد لوگ جو کافروں کی تعریفیں کرتے ہیں اور مسلمانوں کی توہین کرتے ہیں، ہمیشہ 10 محرم کے دنوں میں وہ بھی شیعہ بنے ہوتے ہیں، حالانکہ ملحد کافر ہیں، وہ بھی اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ اور فضائل کیا؟ جھوٹے فضائل بیان کر ہوتے ہیں، اصل فضائل تو الحمدللہ اہل بیت کے اصل ماننے والے کرتے ہیں نا، جھوٹے فضائل بیان کر ان کے فضائل کی آڑ میں اصل میں صحابہ کرام کی تنقید کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ حضرت علی کی شان تب تک بیان ہو ہی نہیں سکتی جب تک حضرت عمر کے اندر عیب نہ نکالا جائے، یہ حضرت حسین کی شان بیان کر ہی نہیں سکتے جب تک حضرت معاویہ کو کافر ثابت نہ کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے کبھی سنے ہم نے حضرت علی کی مخالفت کی ہو؟ کیسے کر سکتے ہیں؟ دونوں ہی تو ہمارے سر کے تاج ہیں، دونوں ہی تو ہمارے لیے ایمان کا حصہ ہیں، تو ہم ان کی تنقید کیسے کر سکتے ہیں؟ امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ دیکھیں، رافضی گروہ الذین ینتقصون الصحابہ، جو صحابہ کی توہین کرتا ہے اور ان میں وہ عیب نکالتا ہے جن عیبوں سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو پاک قرار دیا ہے، وَيَصِفُونَهُم بِنَقِیضٍ، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتائی ہیں کہ صحابہ میں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں، ان چیزوں کے اندر نقص پیدا کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں مہاجرین انصار کا نام لے کر بتایا کہ اللہ ان سے راضی ہے، اور یہ جاہل، یہ بدماش، یہ اللہ کے رسول کے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو برا سمجھتے ہیں، ان میں عیب نکالتے ہیں اور ان کا تذکرہ اس طرح کرتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی ہے، تو کہتے ہیں فَهُمْ فِي الْحَقِيقَةِ مُنْكِسُ الْقُلُوبِ، یہ ایسے بدبخت ہیں حقیقت میں ان کے دل الٹے ہو گئے ہیں، جن کی اللہ تعریفیں کرتا ہے یہ اس کی مذمت کرتے ہیں، اور وَيَمْدَحُونَ الْمَذْمُومِينَ، جن کی اللہ مذمت کرتا ہے، منافقوں کی، بدماشوں کی، کافروں کی، یہ ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔